اللہ تعالیٰ بھگوان ایشور جو کہ حق پر مبنی ہے، وہ یکتا ہے ہر کام میں، ہر حال میں، ہر عمل میں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اپنے انسانوں کو بتا رہا ہے کہ جب بھی کسی قوم، قبیلے یا دھرتی پہ جب بھی ظلم ستم یا گمراہی جہالت پھیلتی گئی یا لوگ شرک میں مبتلا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رشی، اپنے پیغمبر، اپنے اوتار بھیجے وہاں پر، تاکہ وہ دین حق یعنی کہ سناتن دھرم یعنی کہ اسلام کی دعوت دے، ان کو بتائے کہ خالق حقیقی کون ہے، لائق عبادت کون ہے، انہیں بتائے، ان پر اپنی حجت تمام کرے، تاکہ ان کا جو عذر قیامت کے دن ان کا عذر ہوگا کہ اے اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اے بھگوان ایشور ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ سیدھا راستہ کون سا تھا، وہ صراط مستقیم کون سا تھا، وہ منو کا راستہ یعنی کہ نوح علیہ السلام کا راستہ وہ کون تھا، وہ کون سا تھا۔ اس طرح رگ وید منڈل 8 سیکنڈ نمبر 30 میں ہے، اے ایشور تم ہمیں حفاظت میں رکھو اور ہمارے لیے کچھ بولو، ہمیں منو کے راستے سے نہ ہٹانا جو انسان اور تمام انسانوں کا باپ تھا۔ بنی نوح انسان کو، یہ نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو انسانوں کا باپ بھی کہا گیا ہے دوسرے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد۔ اسی طرح ایک اور جگہ میں آتا ہے، جب بھی بھلائی کم ہو کر گناہ بڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ جب گناہ ایک ظلم ستم بڑھ جاتے ہیں زمین پر اور نیک اعمال کم ہو جاتے ہیں، نیک لوگ کم ہو جاتے ہیں، تو ہری جو تمام خداؤں کا خدا ہے وہ یقیناً رہنمائی کے لیے ایک شخص پیدا کرتا ہے۔ یہ بات بھگوت پران میں موجود ہے، سیکنڈ نمبر 9 ادھیائے نمبر 24 اور شوق نمبر 56 میں بات یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں بھی کئی بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے قوم، ہر قبیلے کی طرف ہم نے ریشی بھیجے، ہم نے پیغمبر بھیجے، ہم نے میسنجر اتارے، تاکہ وہ دوسروں کو بتائیں کہ دین حق کیا ہے، وہ سناتن دھرم کون سا دھرم ہے جو ہمیشہ سے چل رہا ہے، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ ہمیں یہ جانچنا چاہیے، اگر آپ کرسچن ہیں تو آپ کو بائبل اٹھانا چاہیے، اگر آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہندو ویسے کسی مذہب کا نام نہیں ہے، ہندو کسی دھرم کا نام نہیں ہے، ہندو ایک جغرافیائی نیم ہے، یہ سناتن دھرم ہے، یہ آریاؤں کا ایک مذہب ہے۔ ہندو تو جو فارس کے لوگ تھے انہوں نے ایک نام دیا تھا، جو سندھ کے پار بسنے والے لوگ تھے، سندھ دریا کے پار۔ یہ جو ہندو لوگ ہیں، یہ سناتن دھرم کو ماننے والے ہیں، انہیں اپنے وید کو اٹھانا چاہیے۔ وید میں خدائے بھگوان ایشور ہم سے کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، یہ جو بت پرستی ہم کر رہے ہیں، یہ مورتی پوجا جو ہو رہی ہے، کیا وہ واقعی صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ اس طرح ہر شخص کو اس میسج کو پڑھنا چاہیے۔ ہاں، دوسری بات اس سے آگے آتی ہے، بھائی جو قرآن ہے کیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ کیا پیغمبر حضرت محمد جو سرزمین عرب میں پیدا ہوئے آج سے قریب 1450 سال پہلے، کیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے تھے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، نہ ہی کوئی بھی مذہب کو ماننے والا، کسی دھرم کو ماننے والا اس غلط فہمی میں نہ رہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے تھے اور نہ ہی قرآن صرف مسلمانوں کے لیے تھا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری انسانیت کے لیے رہبر بنا کر بھیجے گئے، اور قرآن کو جو میسج خداوند یکتا کا لاسٹ میسج ہے، یہ بھی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اتارا ہے، مسلمانوں کے، بلکہ اسے پورے انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے، تاکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، تاکہ وہ دین حق کو پہچان سکیں، یہ آخری جو میسج ہے اس کو سمجھ سکیں۔ چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اپنی دھارمک کتابیں انہیں پڑھنی چاہیے، بکس کا جو سب سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہیں، جو مقدس کتابیں دھرم میں مانی جاتی ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جیسے ہندو مت میں جو ویداس ہے، ان کو جو ماننے وہ اعلیٰ ترین ان کی کتابیں ہیں، مقدس ترین کتابیں، ان کو مطالعہ کرنا چاہیے، ان کا بائبل کا کرسچن کو مطالعہ کرنا چاہیے، جیوش کو ٹورا کا جو ہے اس کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ دیگر اگر کوئی مذہب ہے، سامی ہے، غیر سامی ہے، ان کو مطالعہ کرنا چاہیے اپنی بکس کا۔ اس کے بعد
قرآن کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے انہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ میں خدائے بندے یکتا کی طرف سے ہوں، میں اسی بھگوان کی طرف سے ہوں، ایشور کی طرف سے ہوں، جس نے آپ کو بھی پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا، اس کی طرف سے ہوں۔ یہ بھی میسج پڑھنا چاہیے بھی اس میں خدا بندے کیا کہہ رہا ہے۔ یہی بات دوسرے لوگوں تک پہنچانی چاہیے کہ آخر سوچیں، اگر بیٹھے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، تنہائی ہے یا عالم ہے یا کوئی محفل ہے، آپ سوچیں تو صحیح، اگر آپ کو پیدا کیا گیا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا نا۔ آپ کو مقصد کہاں ملے گا؟ یا تو آپ کی فطرت میں ہے، لیکن آپ میں ٹیلنٹ نہیں ہے کہ آپ اس فطرت کو اجاگر کر سکیں، لیکن آپ کو دھارمک کتابیں پڑھنی تو آتی ہوں گی نا اپنی، آپ کی زبان میں آپ کی کتابیں کم سے کم پڑھنا تو آتی ہوں گی نا، آپ ان کا بھی مطالعہ کریں، اس کے بعد آئیں قرآن کا مطالعہ کریں، آپ کو حق اور سچ واضح ہو جائے گا اور آپ انشاءاللہ دین حق کی طرف آئیں گے۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن میں بھی دہرایا ہے، جو کائنات ہے یہ بغیر مقصد تو نہیں بنے، نہ انسان کو بغیر کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ کائنات نہ تو کسی انسان کے لیے بنی ہے، نہ کسی جن کے لیے، نہ کسی اور مخلوق کے لیے۔ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ذاریات آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی اپاسنا کے لیے پیدا کیا، اور آپ صرف اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ وہ ہماری بات کرے، ہمیں پہچان سکے، ہم سے دعائیں مانگ سکے، کیونکہ دعا جو عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے، جو انسان کسی بھی حالت میں کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ اس کا نہ کوئی وقت مقرر ہے اور نہ انسانی کیفیت مقرر ہے کہ انسان کس کیفیت میں تو وہ دعا کرے۔ اس کے علاوہ شرعی مطبقوں میں بھی اس بات کو دہرایا گیا ہے، اس مادی دنیا میں ہماری زندگی کا اہم مقصد وہ ہے ایکانیت بھکتی، یعنی کہ خدا کی بے لوث عبادت کرنا۔ یہ بات سیکنڈ 7 ادھیائے 7 اور شروع نمبر جو ہے وہ 55 میں ہے۔ اس بات کو دہرایا گیا ہے، انسان کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے، وہ خالق حقیقی نے پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ ایک خالق کی عبادت کر سکیں، ایک رب کی عبادت کر سکیں، ایک ایشور کی، ایک بھگوان کی عبادت کر سکیں۔ اور انسان اور جن کا اور کوئی مقصد پیدا ہونے کا نہیں ہے، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عام ہو یا خاص ہو، جو پیدا ہوا، جو مخلوق خداوندی ہے، جس کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کو یہی سوچنا چاہیے کہ اسے اپنے مائنڈ کے تنہائی میں ہو یا کسی بھی حالت میں اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر مجھے خدا نے پیدا کیا، مجھے بھگوان نے پیدا کیا، مجھے خلق جو کیا ہے، آخر اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد بھی تو جاننا چاہیے نا۔ ایسا نہ ہو کہ سارا دن وہ بزنس کرے، رات کو اپنے بچوں کے ساتھ سو جائے، یہی اس کی زندگی جو ہے وہ گزرتی رہے، یا اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہوتا رہے۔ یہ تو کم سے کم اتنا تو وقت نکال لیں، اپنے جو فطرت ہے اسے جگائیں کہ کیوں اسے پیدا کیا گیا ہے، آخر وہ خدا، وہ بھگوان، وہ ایشور ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے۔ اگر آپ ہندو ہیں تو آپ اپنے وید اٹھائیں، بھگوت گیتا اٹھائیں، اگر آپ کرسچن ہیں تو آپ بائبل اٹھائیں، اگر آپ جیوش ہیں تو آپ کی کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کی دھارمک بکس ہیں آپ کے پاس، آپ پڑھیں انہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو قرآن کو اٹھائیں، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ ذاریات آیت نمبر 57 میں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے۔ یہ تو انسان کی ضروریات ہے نا، انسان کما رہا ہے، اپنے بیوی بچے اس کے ہوتے ہیں، یا اسے ایک بیوی چاہیے ہوتی ہے، اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا تو ویسے بھی وہ درختوں سے بھی انسان کو پیدا کر سکتا تھا، باقی مخلوقات کو بھی ایسا پیدا کر سکتا تھا، لیکن نہیں، یہ قانون خداوندی ہے کہ اس نے آپ کو والدین دیے، یہ اس کی نعمت ہے، آپ کو اولاد دی، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اس نے یہ قانون خداوندی اپنایا، ورنہ وہ چاہتا تھا مٹی سے ایسے انسانوں کو بناتا، پانی سے بناتا، آگ سے بنا دیتا، یا درختوں سے ہی پیدا کر کے چھوڑ دیتا۔ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا قانون ہے، قانون خداوندی کے تحت اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جیسا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ارض و سما کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ایک جگہ 8 دن میں پیدا کیا۔ یہ 6 یا 8 دن کتنے ہو سکتا ہے، وہ جو دن لیے جا رہے ہوں
وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ تو بہت بڑے دن ہوں گے نا، چھوٹے تو ہوں گے، یہ بہت ایک عرصہ دراز کے وہ دن ہوں گے، اللہ کا 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ یہ تو دن جو آج ہم لوگ گنے جا رہے ہیں وہ تو ہمارے دن ہیں، اس زمین کے دن ہیں، لیکن جو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، اس کو بنایا، وہ یہ دن تو نہیں ہوں گے نا۔ یہ قانون خدا بندی کے دن ہیں، وہ کتنے ایام لیں گے، کتنا بڑا عرصہ ہوگا، یہ وہی بہتر جانتا ہے۔ اس طرح انسان کو سوچنا چاہیے کس کی عبادت کرنی چاہیے۔ آئیے یہ بھی بھگوت گیتا میں ادھیائے 51 شوکھا نمبر 18 اور 19 میں ہے، مجھے وید اور ساری کائنات میں پرش کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ وید میں اور ساری کائنات میں پرش کہہ کر پکارا جاتا ہے، جو شخص مجھے روح اعلیٰ یعنی کہ ایک اعلیٰ ترین ایک مقدس روح پرش کے طور پر جانتا ہے، وہ صرف اور صرف میری ہی پوجا کرتا ہے، صرف میری ہی بندگی کرتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارا خالق کہہ رہا ہے، وہ مالک کہہ رہا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اور ہم قرآن میں بھی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ ہم روز انسان جب نماز پڑھتا ہے، مسلمان ایک نماز پڑھتا ہے، روز اپنے رب سے کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یعنی کہ صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ مدد جو لفظ آ رہا ہے یہ دعا کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، غیب میں مدد کے لیے کرنا، یعنی کہ دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں جیسا کہ تو نے ہمیں کہا ہے، جیسا کہ قانون خداوندی ہے، جس طرح احکامات خداوندی ہیں، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ دعا بھی تجھ ہی سے کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے یا کوئی اور معاملہ آتا ہے تو اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد بھی مانگتے ہیں، تجھ ہی کو ہر حال میں پکارتے ہیں۔ یہ قرآن کے بھی ہیں اور بھگوت گیتا میں بھی یہی کہا گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام ہسٹریز، تمام مذاہب عالم کی ہسٹری میں آپ کے سامنے پیش کروں، انشاءاللہ ان قریب میں لے کر آپ کے لیے بہترین لے کر آ رہا ہوں کہ ہندو مذہب کب کہاں سے شروع ہوا، اور ان میں اسلام اور ہندو مت میں یکسانیت کیا ہے، اور اس کے اہم مقاصد کیا ہے، ایسے مقاصد اور ایسے حقائق جو آج تک کسی نے بیان نہیں کیے ہوگے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ جس انسان نے اپنے خدا کو پہچان لیا، جس نے اپنے رب کو، اپنے خالق کو پہچان لیا، اللہ کی قسم اسے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے۔ وہ در در دھکے نہیں کھائے گا، در در نہیں گرے گا، جو ایک اللہ کو، ایک پرمیشور کو، ایک ایشور کو پکارتا ہے، جس کو پتا ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رب ایک ہے، وہ کسی دوسرے در پہ گرنے والا نہیں، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ جس کی معافی ہر کسی نے سوائے توبہ کیا۔ اگر شرک کی حالت میں کوئی مر گیا، اگر دنیا سے چلا جاتا ہے شرک کی حالت میں، اس نے توبہ نہیں کی، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلم تو غیر مسلمان بھی اپنے خدا کو نہیں پہچانتے۔ کچھ کم لوگ ہیں جو اپنے خدا کو پہچانتے ہیں، جو اپنے خدا کی بیچی ہوئی کتاب یعنی کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اس کے اوپر، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ پیغام جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کا آنے کا مقصد کیا ہے، یہ انسانوں کو کس لیے دیا گیا ہے، وہ خدا، وہ بھگوان، وہ ایشور جس کا یہ آخری میسج ہے، وہ کیا چاہتا ہے ہم سے، یہ جو اس نے میسج بھیجا ہے، قرآن بھیجا ہے، وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ کم لوگ مسلمانوں میں بھی پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں در در ہر کوئی چل رہا ہے، در در پہ اس نے بھگوان بنا دیے ہیں، در در پہ اس نے خدا بنائے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو پکار رہا ہے، کوئی کسی کو پکار رہا ہے، کوئی کسی سے اولاد مانگ رہا ہے، کوئی کسی سے بیماری کی شفا مانگ رہا ہے، کوئی کسی سے کچھ مانگ رہا ہے۔ لیکن جس نے وید کو پڑھا، ہندوؤں میں جس نے وید کو پڑھا، اس نے بت پرستی نہیں کی، کیونکہ اس میں صاف لکھا ہے کہ بت پرستی غلط ہے۔ وہ لوگ جو ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو
پوجتے ہیں یا قدرتی چیزوں کو پوجتے ہیں جیسے ہوا، پانی، سورج وغیرہ، وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ اندھیریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں صاف لکھا ہے۔ اگر آپ تورات اٹھاتے تو اس میں بھی یہی ایک ہی میسج تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے موسیٰ ہمیں بتاؤ سب سے اسپیشل میسج کیا ہے خدا کی طرف سے، بھگوان کی طرف سے، ایشور کی طرف سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ یہی بات عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کی گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، سن لو اے بنی اسرائیل تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور یہی بات مکہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھی تھی اور یہی بات بتائی گئی تھی کہ تمہارا الہ ایک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے اور کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بہت زیادہ جو ہے معنی مطلب بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، کیونکہ تم ہر وقت ہر حالت میں، چاہے تم کسی حالت میں ہو، تم غیب میں صرف ایک ہی اپنے خالق کو پکار سکتے ہو، اپنے رب کو پکار سکتے ہو۔ اس کے علاوہ تم غیب میں کسی کو بھی نہیں پکار سکتے۔ یہی اصل حقیقت تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی تعلیم جو زرتشت مذہب میں ہو، ہندو مذہب، ویداس، بھگوت گیتا، اپنشد یا رامائن، مہابھارتا، اس کے علاوہ انجیل، بائبل، تورات، زبور، قرآن مجید اور صحیح حدیث کے اوپر اگر آپ کو صحیح تعلیم چاہیے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ میں اس ایک بھگوان کی، ایک ایشور کی، ایک پرمیشور کی، ایک خدا کی، ایک رب کی میں پہچان کرانا چاہتا ہوں دنیا کے ہر مذہب سے۔ انہیں پتہ چلے کہ خدا ایک ہی ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے۔ جس نے یہ مذہب بنایا، یہ مذہب لوگوں نے بنائے ہیں، اس بھگوان نے نہیں بنائے، اس نے صرف